سیدنا انس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبت للمؤمن، مجھے مومن کے معاملے پر تعجب ہوتا ہے، ان اللہ لا یقضی للمؤمن قضاء الا کان خیرا لہ، مومن کے لیے اللہ تعالی جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے لیے ضرور خیر و بھلائی پر مبنی ہوتا ہے۔ بظاہر کوئی فیصلہ ہماری سوچ کے خلاف، طالب علم سوچتا کچھ اور ہے، بنتا کچھ اور ہے، لیکن اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں خیر و بھلائی ہوتی ہے۔ میرے ایک جونیئر کلاس فیلو تھے، انہوں نے ماسٹر کیا کمپیوٹر سائنس میں، پھر کوئی چیز ایجاد کی، دنیا میں کہتے ہیں وہ پہلے موجد بنے، اللہ کی شان۔ کچھ عرصہ کے بعد اچانک واش روم میں گئے تو اچانک ہی ڈیتھ ہو گئی، بالکل جوان آدمی۔ ہم ان کی قبر پر کھڑے تھے تو افسوس کر رہے تھے ان کے والدین سے۔ ان کے والد نے ایک فقرہ کہا جو بڑا ہی غور طلب، انہوں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے اس کی جو یہ کمائی آنی تھی ہمارے لیے بہتر تھی کہ نہیں، اللہ نے لے لی۔ سبق دیا اس نے، کہ عالم نہیں تھا، ایک عامی آدمی، بڑی چوٹی کی بات کی۔ بظاہر وہ پہلا بڑا بیٹا فوت ہوا، اللہ سب کی اولادوں کو محفوظ رکھے، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں ضرور خیر اور بھلائی پر مبنی ہوتا ہے وہ فیصلہ۔ بظاہر ہماری سوچ کے بالکل مختلف ہے، اللہ ہی جانتا۔ ہم نے کچھ طلباء کی یہاں تربیت کی، انہیں پالا پوسا، اللہ کی توفیق سے پڑھایا لکھایا۔ چھٹی کلاس میں جب وہ پہنچا نا تو نیت یہ تھی کہ ان کے علاقے میں، ایبٹ آباد کے علاقے میں، اوپر پہاڑی مانسرا سے اوپر وجود ہی نہیں ہے توحید پرستوں کا، تو وہاں پر مسجد الحدیث بنائیں گے۔ اسی کو ٹارگٹ رکھ کر ان کو 2 کو حافظ اور 1 کو عالم۔ چھٹی کلاس میں جامع سلفیں پڑھتے ہوئے اچانک درخت کی کوئی صفائی کروائی انتظامیہ نے، اوپر سے گرا۔ آج تک وہ حکمت میری سمجھ سے نہیں، اللہ کی حکمتیں کون جان سکتا، وہ بڑا حکیم ہے۔ بظاہر تو تھا کہ وہاں پر دین کا کام کا ایک ٹارگٹ تھا، لیکن وہاں پر اللہ نے بننے ہی نہیں دیا۔ اس میں کیا بھلائی ہے وہ بادشاہی جانتا ہے۔ صبر اور شکر کے ساتھ تقدیر پر ایمان لانا چاہیے۔ امام احمد 12160۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، سیدنا سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ آئے اور عرض کی، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دین کو اس طرح بیان کیجئے گویا ہم ابھی پیدا کیے گئے ہیں۔ آج کا عمل جو ہم کر رہے ہیں کس قسم میں آتا ہے؟ کیا اس میں جسے لکھنے والی قلمیں لکھ کر خشک ہو چکی اور جو پیمانے مقرر کیے گئے ہیں ان کا سلسلہ جاری ہو چکا، بس ہم انہی کے مطابق عمل کیے جا رہے ہیں، یا اس میں جو ہم اثر نو کر رہے ہیں ان کے بارے میں، جن کے بارے میں پہلے کچھ طے نہیں، یہ مسئلہ ذرا واضح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، بلکہ فیما جفت بہ الاقلام، وہ جو لکھنے والی قلمیں تھی نا وہ لکھ کر خشک ہو چکی، وجرت بہ المقادیر، اور جن کے مقرر شدہ پیمانوں کے مطابق عمل شروع ہو چکا، وہ جو پہلے لکھا جا چکے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، ہمیں خبر نہیں کیا لکھا ہوا ہے، اصل نقطہ یہ ہے تقدیر کا، ہمیں خبر نہیں کیا لکھا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے کہا، صحابی نے، پھر ہم عمل کس لیے کریں؟ لکھا جو ہوا ہے اوپر عمل کس لیے؟ لکھا تو یہ بھی ہوا ہے کھانا ملے گا، پھر روٹی کیوں پکواتے اماں جی سے؟ لکھا تو یہ ہوا ہے فیکٹری آنر بنو گے، کیوں فیکٹری کے لیے بھاگے پھرتے ہو؟ بڑا کچھ لکھا ہوا ہے، ماں کے پیٹ میں تھے لکھ دیا تھا رزق، لیکن رزق کے لیے دن رات کس طرح محنت کرتے ہیں۔ اور جب جنت کا اور عمل کا معاملہ ہے تو لکھا ہوا ہے جنت میں جانا جائیں گے، نہیں تو بھاڑ میں جائے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر، عمل کرو ہر ایک کو سہولت میسر کی گئی ہے۔ معنی اگر وہ نیک بخت ہے اللہ کے علم کے مطابق تو اس کے لیے نماز، مسجد، قرآن تلاوت یہ آسان ہو جائے گا، اور اگر بدبخت ہے تو رمضان میں بھی مسجد کا منہ نہیں کرے گا، اس کے لیے وہی چیز آسان ہے۔ لیکن ہمیں تو یہ خبر دی ہے نا، اختیار دی ہے کہ مسجد میں آؤ جنت کا راستہ ہے، ہم اس اختیار کو صرف یہاں آ کر بھول جاتے ہیں، جی جنت میں جائیں یا دوزخ میں۔ امام ترمذی لے کر آئے 2135۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، میں نے عرض کی اللہ کے رسول ہم کس بنیاد پر عمل کر رہے ہیں؟ ایسی چیزوں پر جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے، یعنی لکھی جا چکی، یا ایسی چیز پر جس سے فارغ نہیں ہوا، یعنی جو عمل کریں گے وہ بعد میں لکھیں گے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما قد فرغ منہ یا ابن الخطاب وکل میسر، اما من کان من اہل السعادہ فإنه يعمل للسعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء۔ بلکہ ایسی چیز پر جو طے ہو چکی ہے وہ قلموں نے لکھ دیا اور قلم اسے لکھ چکے۔ اے عمر لیکن ہر ایک کے لیے کسی نہ کسی کام میں آسانی کر دی گئی، کسی نہ کسی کام جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ پھر جو اچھے لوگوں میں سے ہے وہ اچھے کام کرتا ہے، جو برے لوگوں میں سے ہے وہ برے کام کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کا علم ہے کامل کہ اس نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھ دیا یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ پروفیسر بنے گا، یہ عالم بنے گا، لیکن سب کو خبر، کسی کو خبر نہیں۔ ڈاکٹر بننے والا اگر چرسی بن جاتے کتنی دفعہ۔ استاد کا علم ناقص ہے، وہ طلباء کو دیکھ کر ٹاپ کیا اس نے بورڈ، یہ ڈاکٹر بنے گا، میڈیکل میں بھی چلا جاتا ہے، آگے جا کے سوسائٹی ملتی ہے چرسیوں کی، وہ ڈاکٹر کے بجائے نشئی بن جاتا ہے۔ وہ ماں باپ آ کے اس کو پکڑتے ہیں استاد کو کہ آپ نے کہا تو ڈاکٹر بنے گا، اس کا ناقص علم ہے۔ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھا۔ ہم کیا کہیں؟ ہم کہ یا اللہ ہمارے لیے جنت کے راستے آسان فرما، ہمارے لیے قرآن کے راستے آسان فرما، ہماری اولادوں کے لیے دوزخ سے آزادی کے راستے آسان فرما۔ ہم رب سے آسانی والے راستے مانگیں اللہ کی طرف، جیسے وہ میں نے آپ کو واقعہ بھی پہلے سنایا۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، تقدیر پر راضی رہیں، اور نیکی کی طرف قدم بڑھاتے رہیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔ امام ترمذی لے کر آئے ہیں 2135۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔